بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سورہ الہمزہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 104 نمبر پر ہے۔ اس کے اعداد 8341 ہیں۔ الہمزہ، ایسا شخص جس کی زبان کبھی برائی سے رکی نہ ہو، بے شمار برائیاں کرنے والا، غیبت کرنے والا، عیب لگانے والا اور آدھی قسم کا عیب لگانے والا ہو۔ اس کی عادت، اس کی سرشت میں یہ ہو، کسی کو عیب زدہ کیے بغیر چھوڑے نہ۔ نکتہ چینی کرنے والا، ایسا شخص جس کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہو، کوئی چھڑی ہو، اور اشارہ کر کر کے فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، کسی کی برائی کو بھی نہ چھوڑے بیان کیے بغیر، اشارہ کر کر کے، ایسے شخص کو ہمازہ کہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا، الزام لگانے والا، یہ ایسی برائیاں ہیں جن سے اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ خرد برد ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جس طرح کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اس لیے جب ہم چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من اشرک بک شیئا وانا بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چھٹا کلمہ جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں نا، پڑھ لیا کریں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ نہ تہمت، نہ الزام، نہ بہتان، نہ کفر، نہ شرک، نہ معصیت۔ اس لیے کہ جو بندہ ان اخلاق رذیلہ کا مرتکب ہوتا ہے، حسد کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص سے بچنے کے لیے چھٹا کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چند ایک اشخاص ہوتے ہیں جس بندے کی نظر بہت زیادہ لگتی ہو، جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہو، بہت زیادہ تہمتیں اور الزامات لگانے والا ہو، معاشرے کے اندر مشہور ہو جائے، اس کو نظر بند کر دینا، اس کو تعزیر لگانا حق میں وقت کا کام ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے، اس کی اظہار ثانی سے محفوظ رہیں۔ تو لہٰذا ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہو ایسے بندے کے لیے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ بات تو میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں نا، کہ اللہ کے نیک بندے جو ان عیبوں سے پاک ہو کر اللہ کے حضور اپنے اعمال صالحہ لے کے جائیں گے، جس میں کئی بندوں کا ذکر بھی امام بخاری جیسے، احمد رضا جیسے، امام بن حنبل جیسے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بندے، نہ حسد کیا، نہ بغض کیا، نہ غیبت کی، نہ تہمت لگائی، نہ الزام لگایا۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کی گھر والی، اس کی وائف، اس کی بیوی
بہت زبان دراز تھی، اپنے گھر والے کے ساتھ بڑی زبان درازی کرتی تھی۔ دوست احباب کہتے اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو وہ بزرگ کہتے یہ میری بیوی ہے، تمہیں کیا، میرا اس کا تعلق ہے۔ بہرحال لوگوں کے کہنے سے طلاق نہیں دی، خود اپنے مرضی سے جب طلاق دے دی، پھر یار دوست آئے اور کہنے لگے اچھا ہوا آپ نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے کہا اب وہ غیر محرم ہے، پہلے بھی تمہارے لیے غیر محرم تھی، اب بھی ہے، اب بھی تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس کے بارے میں بات کرنے کا۔ جب وہ میری حق زوجیت میں تھی پھر بھی تمہارا کوئی حق نہیں تھا مشورہ دینے کا، اب میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنے کا۔ یہ نیک لوگوں کی عادات ہوتی ہیں، یہی اعمال صالح ہوتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی اچھائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے دعائیں کرنا، یہ پیچھا کرتی ہیں۔ وہ ملتان کے ایک بزرگ تھے نا، جنہوں نے کبھی اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال نہیں کیا۔ تو ایک کوئی بدعقیدہ قسم کا بندہ چلا گیا، بڑا پیر بنا ہوا، بڑا فقیر بنا ہوا، میں جاؤں گا اور اسے میں کلواؤں گا۔ یا تو بزرگوں کے پاس بڑی بھری محفل لگی ہوئی تھی، موقع کی تلاش میں تھا کہ میرے بھی بات کرنے کا موقع آئے تمہیں۔ جب موقع آیا، باری آئی، تو کہا بزرگوں، شیطان کو کس بات نے بارگاہ سے راندھا تھا، دھتکارا تھا؟ تو اس شخص کا خیال یہ تھا کہ اس نے میں کا لفظ کیا، انا خیر منہ ہو، کہا تھا نا میں بہتر ہوں اس سے، تو یہ میں کا لفظ کہیں گے تو میں اس کی زبان سے میں کا لفظ کلوا لوں گا۔ بزرگ اٹھ کر اندر چلے گئے، چند ساعت کے بعد، منٹوں کے بعد، سیکنڈوں کے بعد واپس آئے۔ وہ کون ہے جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا یہی وہ لفظ ہے جس نے شیطان کو کیا کیا تھا، درگاہ سے راندھ دیا تھا۔ اللہ والے اپنے اقوال پہ، اپنی گفتگو پہ، اپنے حواس پہ پیرا دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو آئی اس کو پھینک دیا، اس کا کوئی وزن ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بولنے سے پہلے تولو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بنے گی۔ ایسی سچائی، ایسی نیکی جس سے لوگوں کے اندر نفرت، منافرت پھیلے، اس سے بہتر ہے جھوٹ بول کر اصلاح کرنا۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو حمازہ قسم کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے۔ سورہ حمازہ کو 7 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے آشوب چشم کے لیے، آنکھ کی کسی بھی قسم کا درد ہو اس کو دھو لیں، ٹپکا لیں، پی لیں، چھینٹے ماریں، آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں بیان کرتے ہوئے بار بار میں کیوں کہتا ہوں؟ یقین، اعتقاد، یقین، اعتقاد۔ جب کوئی ڈراپس آنکھ میں یا کان میں ڈالے جاتے ہیں تو بندے کو کتنا یقین اور کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ کسی بندے کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمزم کے بارے میں کتنی مشہور روایات، اور ہر بندہ وہ پیاس کا کام بھی دیتا ہے اور بھوک کا کام بھی، یعنی پیاس کو بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ جو اس نیت سے پیے گا میری بھوک مٹ جائے، بھوک مٹ جائے گی، تجربہ شدہ بات یہ ہے، میں نہیں، حج عمرہ کرنے والوں سے پوچھ لو، تجربات اور مشاہدات اس بات کی گواہی دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اس پہ پڑھی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، 4 کلمہ، درود پاک 70 بار بارش کے پانی پر پڑھ کر جو پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہڈیوں سے، اس کی عروق سے، اس کی رگوں سے، اس کے بالوں پہ سے تمام بیماریاں جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات ہے۔ لیکن آج کل ہاسپٹل حکیموں کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، عملوں کے پاس جائیں، کاملوں کے پاس جائیں، رش لگا ہوتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات ادھر ہی کا رخ کر رہی ہے۔
کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے اعتقادات کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دعائی دم درود کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعض وہ لوگ بھی ہوں گے متوکل قسم کے، جو نہ کسی دم درود کے قائل ہیں اور نہ ہی کسی ٹونے دوائی کے قائل ہیں۔ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، ان سے بات نہیں بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے نا، صبر ایوبی کہاں سے لائے کوئی؟ بہرحال آنکھ میں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھ کے تمام امراض کو دفع کر کے اسے نجات دے گا۔ اور اگر کوئی شخص 21 مرتبہ سورہ الہمزہ کو پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے ہاتھوں پہ پھونک کے نکل جائے کسی ظالم جابر حاکم کے پاس، وہ اسے نرمی سے پیش آئے گا، اس کی حاجت، اس کی مشکل کشائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلام کا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، کاف ہا یا عین صاد مٹھی بند، ہا میم عین سین کاف مٹھی بند۔ کسی کی ملاقات کے وقت، کسی سے اپنی بات منوانے کے وقت یہ الفاظ، یہ حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد یہ مٹھی بند، ہا میم عین سین کاف مٹھی بند۔ دروازے سے باہر یا ملاقات سے پہلے دل میں پڑھ لیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے السلام علیکم۔ تمہارا سلام کرنا ہی اس کے اوپر ایسی ہیبت طاری کر دے گا، ایسے نرمی سے وہ پیش آئے گا، کبھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر شک ہو تو کبھی یہ نسخہ، یہ ٹوٹکہ آزما کے دیکھنا، ایک دفعہ کا نہیں، میرا 1000 دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی مجدد دین و ملت، ایک کرکٹ ٹیم پانی پت انڈیا کی ان کے پاس آئی کہ ہمارا مقابلہ غیر مسلم سے ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسا ٹوٹکہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے ہم جیت جائیں۔ تو نے بتایا بالور کا یہ کہیں، کاف آ یا عین صاد ہا میم عین سین کاف پڑھ کے کتنے 5 حرف آنگے، تر می ہم، تر می ہم۔ سورہ فیل کا بتایا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پڑھ کر آپ بال کریں، 16 رن سے زیادہ نہیں بنا سکیں گے، 16 رن سے زیادہ نہیں بنا سکیں گے۔ ترمیہم کے 6 حرف ہیں، تیرے میم یہ ہے میم، ترمیہم 5 ادھر، ہا میم عین سین کاف کے، کاف آ یا عین صاد کے 5 اور 5 10 اور 6 16، یہ پڑھ کر بال کریں۔ ان کی ملفوظات میں، ان کی کتابوں میں اس واقعے کو پڑھ کے دیکھیں، مسلم حقیقت ہے کہ وہ مخالف ٹیم 16 رن سے زیادہ نہیں بنا سکی۔ مجھے فٹ بال کھیلنے کا اور والی بال کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا تھا جب ہم طالب علم ہوتے تھے نا۔ میں نے جب یہ بات ان کی پڑھی نا، میں نے آزمایا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب یہ پڑھ کر کیا کرتے ہیں، اپنے پر دم کر کے کسی کے پاس جاتے ہیں نا، تو اگلے کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، نرمی پہ آ جاتا ہے۔ بات اپنی منوانی ہو، حاجت اپنی پوری کرنی ہو، یہ آزما کے دیکھیے۔ یہ ٹوٹکے، یہ وظائف، یہ نسخے کبھی رائے گاہ نہیں ہوتے، یہ ضرب الامثال اور استعارے کی حیثیت رکھتے ہوتے ہیں، بار بار کے تجربہ شدہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی روزانہ سورہ الہمزہ کو 21 مرتبہ پڑھے گا تو بدگو، بدزبان، چغل خور اور ہر قسم کے حاسد اور ہر قسم کے فاسد سے محفوظ رہے گا۔ تمام
شرور فاتحہ سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ہمازہ کو پڑھنے والا کو پڑھیں۔ اور جو چھٹا کلمہ بتایا نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت عنہ، توبہ کرتا ہوں ان سے، وتبرأت، برات کا اظہار کرتا ہوں، من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا، سب کے سب سے، واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اسے پڑھ کے دیکھیے، تمام شرور فاستہ جن کو کہتے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، اس کا کام بن جائے، ہمارا بنے یا نہ بنے، ہمیں تو بس گل ساری سرکار دیے، کہتے ہیں نا، گل ساری سرکار دیے، جس پہ نبی راضی ہو جائیں، جس پہ اللہ راضی ہو جائے، بیڑا پار۔